اللہ تبارک تعالیٰ کا بہت بڑا فضل و کرم احسان ہوا کہ اس نے ہمیں اور آپ کو جمعہ کی نماز کے لیے مسجد میں آنے کا موقع نصیب فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری آپ کی زندگی میں بار بار رمضان المبارک کے مبارک مہینہ کو لائے، تاکہ ہم اور آپ بار بار اس مہینے میں اللہ کی عبادت خلوص اور محبت کے ساتھ کر سکیں۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں درود پاک کا ہدیہ پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مصطفیٰ شان رحمت پہ ارب و سلام، مصطفیٰ شان رحمت پہ ارب و سلام، مصطفیٰ شان رحمت پہ ارب و سلام، بھیجو محبوب داور پہ خرب و سلام، بھیجو محبوب داور پہ خرب و سلام، مصطفیٰ شان رحمت پہ ارب و سلام، بھیجو محبوب داور پہ خرب و سلام۔ ان کی نورانی صورت پہ خرب و سلام، ان کی نورانی صورت پہ خرب و سلام، ان کی نورانی صورت پہ خرب و سلام، ان کی پاکیزہ سیرت پہ خرب و سلام، مصطفیٰ شان رحمت پہ ارب و سلام، بھیجو محبوب داور پہ خرب و سلام۔ جن کے دو پھول پیارے حسن اور حسین، جن کے دو پھول پیارے حسن اور حسین، جن کے دو پھول پیارے حسن اور حسین، تاجدار نبوت پہ خرب و سلام، تاجدار نبوت پہ خرب و سلام، مصطفیٰ شان رحمت پہ ارب و سلام، ان کی نورانی صورت پہ خرب و سلام، جن کے گھر میں مہینوں نہ چولہا جلا، جن کے گھر میں مہینوں نہ چولہا جلا، جن کے گھر مہینوں نہ چولہا جلا، ان کی صبر و قناعت پہ خرب و سلام، ان کی نورانی صورت پہ خرب و سلام، جن کو عرش بری پر بلائے خدا، جن کو عرش بری پر بلائے خدا، جن کو عرش بری پر بلائے خدا، جن کو محبوب اپنا بنائے خدا، جن کو محبوب اپنا
خرگو سلام مصطفیٰ شان رحمت کہ خرگو سلام ان کی نورانی صورت کہ خرگو سلام ان کی پاکیزہ سیرت کہ خرگو سلام. ماشاءاللہ آپ حضرات بہت ہی پرسکون کے ساتھ سن رہے تھے. مجھے بھی ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ میں کسی قبرستان میں بیان کر رہا ہوں. خیر اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو جگا دے, آپ کے دماغ کو جگا دے, اور اللہ تعالیٰ آپ کو کچھ بات سمجھ میں آئے تو سبحان اللہ الحمدللہ کرنے والا بنائے. آمین بولو. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. آج اسی پر بات ہوگی, مختصر بات ہوگی انشاءاللہ. دعا کیجیے کہ اللہ تعالی ہم کو آپ کو امت محمد بن کر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. کنتم خیر امت قرآن کے اندر خطاب کیا گیا کہ تم بہترین امت ہو. کنتم خیر امت اخرجت للناس. اللہ اکبر. حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ کوہ طور پر گئے. کہاں پر گئے بھائی؟ کوہ طور پر گئے. تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالی سے بات کرنے لگی. بات کرتے کرتے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا, پروردگار عالم میں نے توریت کے اندر ایک امت کا نام پڑھا. اس کے اندر توریت کون سی کتاب کس نبی پر نازل ہوئی بھائی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل ہوئی. کس مہینہ میں نازل ہوئی؟ رمضان کے مہینے میں نازل ہوئی. توریت بھی رمضان کے مہینے میں نازل ہوئی. موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے اوپر توریت نازل ہوئی. اسی لیے تو رمضان کے مہینہ تمام مہینوں کا سردار ہے. توریت آیا اسی مہینے میں, انجیل آیا اسی مہینے میں, زبور آیا اسی مہینے میں, اور قرآن جیسی مقدس کتاب کو بھی اللہ نے نازل فرمایا اسی مقدس مہینے. اب موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کہنے لگے, پروردگار عالم میں توریت میں پڑھ رہا تھا جس میں ایک امت کا میں نے نام پڑھا. وہ امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے یا کس امت کی ہے؟ میں نے تو خالی امت کا کہ ایک امت آنے والی ہے, اس کی صفات ایسی ہوگی, اس کی صفات ایسی ہوگی, اس کی صفات ایسی ہوگی, میں یہ پڑھ رہا تھا. اللہ تعالیٰ نے پوچھا, موسیٰ ان کی کیا صفات پڑھا تو نے؟ تو اللہ تعالیٰ سامنے کرنے لگے, پروردگار عالم میں نے اس امت کی صفات میں نے یہ پڑھا کہ وہ حق کو حق کہے گی, سچ کو سچ کہے گی, باطل کو باطل کہے گی, جھوٹ کو جھوٹ کہے گی. وہ امت بڑا پاورفل امت ہے, بہت طاقت والی امت ہے. اے اللہ وہ امت ایسی امت ہے کہ وہی امت دجال جیسے خطرناک شخص کو قتل کرے گی. فرمایا کس کو قتل کرے گی بھائی؟ دجال کو قتل کرنے والا کون ہوگا؟ نہ موسیٰ کا امتی ہوگا, نہ یوسف کا امتی ہوگا, نہ ابراہیم کا امتی ہوگا, نہ کسی اور نبی کا امتی ہوگا. دجال جیسے خطرناک کافر اور مشرک اور پرفتن
شخص کو، فتنہ پھیلانے والے شخص کو اگر قتل کرے گا تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوگا. کون ہوگا؟ امتی ہوگا. تو اللہ تعالیٰ سے کہنے لگے اللہ میں نے موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ میں نے ایک امت کی تعریف پڑھی، اس کی توصیف پڑھی کہ وہ حق کو حق کہے گی، سچ کو سچ کہے گی، جھوٹ کو جھوٹ کہے گی، باطل کو باطل کہے گی، اور وہ دجال کو بھی قتل کرے گی. اے اللہ وہ امت مجھے دے دے. کیا کہا؟ اے اللہ وہ امت مجھے دے دے. اللہ تعالیٰ نے کہا تلک الامت احمد، یہ امت تجھے نہیں ملنے والا، یہ امت تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مل چکی ہے. ابھی ہماری آپ کی پیدائش میں ہم کہاں بھی تھے؟ عالم ارواح میں. اور موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ہمارا آپ کا تذکرہ ہو رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام اس امت کی تعریف فرما رہے ہیں. اسی لیے تو قرآن نے کہا کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. کہ موسیٰ علیہ السلام وہاں تعریف کر رہے ہیں، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے سینکڑوں ہزار سال بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن جیسی مقدس کتاب میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں نازل فرمایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. یہ امت بہترین امت ہے، یہ اچھے کاموں کے حکم کرتی ہے، برائیوں سے روکتی ہے، سچ کو سچ کہتی ہے، جھوٹ کو جھوٹ کہتی ہے، باطل کو باطل کہتی ہے، حرام کو حرام کہتی ہے، اور حلال کو حلال کہتی ہے. یہ امت ایسی ہے. لیکن آج یہ امت کا حال کیسا ہے معلوم؟ مست قلندر، سب کچھ اندر، چاہے حلال ہو یا حرام ہو، تمیز نہیں رہی. بھائی اللہ تعالیٰ ہم سب کو پہچاننے کی توفیق نصیب فرمائے، حق اور حلال کی پہچان نصیب فرمائے. تو موسیٰ علیہ السلام کہاں پر تعریف کرے اس امت کی؟ وہ ہے طور پہ. کہاں پہ بھائی؟ وہ ہے طور پہ. اب موسیٰ علیہ السلام کہے کہ وہ امت ہم کو دے دے اللہ. اللہ نے کہا نہیں ملنے والا یہ امت. اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام انجیل پڑھ رہے تھے. انجیل جو ہے کتاب کس نبی پر نازل ہوا بھائی؟ ارے بولو بھائی. عیسیٰ علیہ السلام پر. ابھی تو بتا کے گیا میں. انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی. تو عیسیٰ علیہ السلام انجیل پڑھ رہے تھے، اس کے اندر جو ہے سو امت محمد کی تعریف پڑھ رہے تھے. اور یہ تعریف پڑھ رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں، میدان حشر میں جنت میں ایک درخت بنایا ہے جس کا نام شجر طوبہ ہے. اس کا نام کیا نام ہے بھائی؟ شجر طوبہ. شجر طوبہ ہے. اور اس درخت کی جڑ میں سے اللہ تعالیٰ نے کوثر اور سلسبیل کو جاری کیا ہے. اور اس کے جڑ سے جو شراب نکلے گا، جو پانی نکلے گا، اتنا میٹھا ہوگا، اتنا ٹھنڈا ہوگا کہ برف سے زیادہ ٹھنڈا ہوگا، اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، اور دودھ سے زیادہ سفید ہوگا. اور عیسیٰ علیہ السلام آگے پڑھتے ہیں اتنا بہترین پانی ہوگا، اتنا بہترین پانی ہوگا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نبی کو، کسی امتی کو پینے کی اجازت نہیں دیں گے. کس کو اجازت دیں گے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا
میرا محبوب نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، جب وہ اپنے ہونٹے سے پانی پیئیں گے اس کے بعد اس کی امت پیے گی، اس کے بعد سارے لوگ پیئیں گے۔ تو اتنی تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کا کیا ہے کہ قیامت کے دن بھی اس کو جو ہے سو ایک انوکھا اور ایک نرالا مرتبہ دیا جائے گا، بہت زبردست مرتبہ دیا جائے گا۔ یہ امت ساری امتوں کی سردار ہے، یہ امت ساری امتوں کا سردار ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر ہے، کہا کہ ہمیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا امت دے دو، تو فرمایا یہ امت تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مل چکا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے تعریف پڑھی تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے، دن رات دعا کرنے لگے، پروردگار عالم مجھے نبی تو نہ بنا، کم سے کم نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا امت ہی بنا دے۔ اور اتنے درد کے ساتھ، اتنی تڑپ کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرما لیا اور آپ کو چوتھے آسمان پر اٹھا لیا، اور کل قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر نازل ہوں گے اور امت بن کر کے نازل ہوگی۔ کیا بن کر کے نازل ہوگی؟ تو اسی لیے کہا کہ نبی پاک علیہ السلام کی امت میں پیدا ہونے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام نے دعا تو کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور امت بن کر کے آئیں گے، اور حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ دونوں مل کر کے دجال کو قتل کریں گے۔ کس کو کریں گے؟ دجال کو۔ بورڈوں پر بھی بہت دجال ہے، اس کو قتل مت کر دینا۔ دجالوں کی کمی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے حضر فرمائے۔ آج کل سب کے ہاتھ میں دجال ہے بھائی، یہ فون بولے تو کیا ہے؟ یہ فون دجال ہے، یہ فون بھی کیا ہے؟ دجال ہی تو ہے، جو نماز سے روک رہا ہے، قرآن سے روک رہا ہے، علماء کے پاس بیٹھنے سے روک رہا ہے، ماں باپ کی خدمت سے روک رہا ہے۔ یہ دجال نہیں تو کیا ہے؟ یہ دجال ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر یہ تعریف پڑھی، اللہ سے مانگا، عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ سے کہا تو اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی امت کے لیے اپنا قانون نہیں بدلا، اپنا قانون کسی بھی امت کے لیے نہیں بدلا۔ ایک یہی امت ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، کہ اس امت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا قانون بدل ڈالا۔ اللہ کو کتنا پیار ہے اس امت سے، اور یہ امت اللہ کی نظر میں کتنی محبوب ہے، کتنی پیاری ہے، وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ رمضان کا مہینہ آیا، رمضان کا مہینہ آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حیات سے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، اور آپ کے زمانہ میں رمضان آیا۔ رمضان بولے تو وہ مہینہ میں دن میں کھانا حرام، پینا حرام، بیوی سے ملاقات کرنا حرام۔ اب روزہ رکھ کے بیوی سے ملاقات کرے تو کیا ہوتا بھائی؟ روزہ ختم۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں رمضان آیا، اور ایک صحابی جن کا نام تھا حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ، حضرت سلمہ بن خضر رضی اللہ عنہ، جو نئی شادی ہوئی تھی ان کی، ان کو بھی معلوم کہ رمضان کے مہینے میں کھانا حرام، پینا حرام، بیوی سے صحبت کرنا حرام ہے، صحبت کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا، پانی پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا، کھانا کھانے سے روزہ ٹوٹ جاتا، ان کو بھی معلوم۔ لیکن نئی شادی ہوئی تھی، دونوں میاں بیوی ایک کمرہ میں تھے،
اتفاق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے خواہشات کو بڑھایا اور ان سے ایک گناہ ہو گیا، بیوی سے ملاقات کر بیٹھے اور ان سے گناہ ہو گیا، گناہ ہو گیا۔ گناہ ہونے کے بعد اب ان کو احساس ہوا، ارے یہ تو کیا کر دیا بھائی، رمضان کے مہینہ میں بیوی سے ملاقات کر لی، بیوی سے صحبت کر لی، روزہ ٹوٹ گیا، گناہ ہو گیا تیرا۔ تو وہ لوگ بڑے سچے لوگ تھے، ان کا من بالکل صاف تھا۔ گناہ ہونے کے بعد اب سیدھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں، عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول ہم سے یہ گناہ ہو گیا، ہمیں بھی معلوم ہے کہ کھانا حرام ہے، پینا حرام ہے، بیوی سے صحبت کرنا حرام ہے، لیکن اللہ کے رسول میری نئی شادی ہوئی تھی، نفس پر کنٹرول نہیں ہو سکا، برداشت نہیں ہو سکا اور بیوی سے ملاقات کر بیٹھا، میں تو گناہ کر چکا ہوں، اے اللہ کے رسول میں آپ کا غلام ہوں، سر جھکائے کھڑا ہوں، آپ مارے تو مار سکتے، قتل کرے تو قتل کر سکتے، جو سزا ہے آپ دے سکتے، میں حاضر ہوں، میں اسلام کے لیے جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، اے اللہ کے رسول مجھ سے یہ گناہ ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا تو قاعدہ ہے، اسلام نے اس کا قاعدہ بتایا ہے، اصول بتایا ہے، سزا تجویز کی ہے۔ فرمایا اے میرے یار جا تو ایک غلام کو آزاد کر دے، اللہ تیرے گناہ کو معاف کر دے گا۔ وہ صحابی کہنے لگا اللہ کے رسول میں خود غلام ہوں اور غلاموں کی طرح زندگی گزارتا ہوں، جو غلاموں کی طرح زندگی گزارے وہ غلام کہاں سے آزاد کرے اللہ کے رسول؟ میرے پاس پیسے نہیں، میرے پاس دولت نہیں، میں اتنا امیر آدمی نہیں ہوں کہ میں غلام خرید کر کے آزاد کر سکوں، میں خود غلاموں کی طرح زندگی گزار رہا ہوں، کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں میرے پاس، اللہ کے رسول میں آزاد نہیں کر سکتا غلام۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف دیکھے اور فرمایا میرے یار جب تو غلام آزاد نہیں کر سکتا تو کم سے کم اتنا کر سکتا ہے کہ تو 60 روزے رکھ سکتا ہے۔ کتنے؟ لگاتار 60 روزے۔ وہ صحابی کہنے لگا اللہ کے رسول 30 روزے میں یہ حال ہے، 60 روزے رکھوں گا تو کتنے روزے ٹوٹیں گے؟ 30 روزے میں یہ حال ہے، 30 روزے میں نفس پر روک نہیں سکا، 60 روزے بولے تو کتنے روزے ٹوٹ جائیں گے؟ ہمارے نئی شادی ہوئی ہے اللہ کے رسول، یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکے گا، کوئی دوسرا راستہ بتائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے یار تو ایک غلام آزاد نہیں کر سکتا، 60 روزے نہیں رکھ سکتا، تو ایک کام کر، جا تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے۔ کفارہ بولے تو معلوم نہیں، اور ایک روزے کا کفارہ کیا ہے؟ 60 مسکینوں کا پیٹ بھر کر کے کھانا کھلانا، ایک روزے کا کفارہ۔ کتنے؟ ایک روزے کا کفارہ۔ اور جو نئے شادی شدہ ہوا جان بوجھ کر کے بیوی سے صحبت کی تو بھگت لینا بیٹا، 60 لوگوں کو کھانا کھلانا پڑے گا۔ کتنے؟ 60 لوگوں کو کھانا کھلانا پڑے گا، سوچ سمجھ کر کے بیوی سے ملاقات کرنا۔ تو بہرے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے جب تم ایک غلام آزاد نہیں کر سکتے، 60 روزہ نہیں رکھ سکتے، تب ایسا کر کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے۔ وہ صحابی کہنے لگا اللہ کے رسول میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ میں غریب آدمی ہوں، غلام آزاد نہیں کر سکتا، کمزور بیمار آدمی ہوں، روزہ میں 60 روزے نہیں رکھ سکتا، نئی شادی ہوئی ہے، میں 60 روزے نہیں رکھ سکتا، اور میرے خود کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں، اے اللہ کے رسول میں 60 مسکینوں کو کہاں سے کھانا کھلاؤں؟ ہمارے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ میں پڑ گئے کہ نہ غلام آزاد کرنا چاہتا ہے، نہ 60 روزہ رکھنا چاہتا ہے، نہ اس کے پاس اتنی بساط ہے، طاقت ہے کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ تو فرمایا اے یار تو تھوڑا کونے میں بیٹھ جا، کونے میں تھوڑی دیر بیٹھ جا، دیکھتے ہیں کہیں سے کچھ آتا ہے تو ہم تم کو وہ غلہ دے دیں گے، تم کو مالک بنا دیں گے، تم مدینے کی گلیوں میں جانا، غریبوں کو مسکینوں کو کھانا کھلا دینا۔ اب حضرت سلیمہ رضی اللہ عنہ اس کونے میں جا کے بیٹھ گئے، تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد پوچھتے ہیں اے اللہ کے رسول کچھ آیا، اے اللہ کے رسول کچھ آیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یار تم تو میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہو، بار بار پوچھتے کیوں ہو؟ اتنے میں اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک جماعت آ گئی اور وہ جماعت والوں نے بہت سارے گلے، اناج، کھجور کی بوریاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا اور کہا اللہ کے رسول یہ اناج آپ کے حوالے، یہ کھجور کی بوریاں آپ کے حوالے، یہ گلے آپ کے حوالے، آپ جس کو چاہے آپ اس کا مالک بنا سکتے، جس کے اوپر چاہے آپ اس کو خرچ کر سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا این سلمہ، سلمہ کہاں ہے؟ وہ صحابی فوراً کھڑے ہوئے کہ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں۔ وہ صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا، کہنے لگے اللہ کے رسول میں حاضر ہو گیا۔ فرمایا اے یار یہ میرے پاس بہت ساری بوریاں ہیں لیکن 2 بوریاں میں تجھے دوں گا، ایک بوری میں 30 آدمی کھاتے ہیں اور ایک بوری میں 30 آدمی، چونکہ تم کو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے اس لیے 2 بوریاں تم لے کے جاؤ۔ کتنے؟ 2 بوریاں، ایک بوری یہ کاندھے پہ رکھ لو، ایک بوری یہ کاندھے پہ رکھ لو اور مدینے کی گلیوں کا چکر لگاؤ، مدینے کے غریبوں کو مسکینوں کو کھانا کھلا کے آ جاؤ۔ جاؤ یہ 2 بوریاں کا مالک میں تجھے بنا دیا، تو مالک بن گیا 2 بوریوں کا، جاؤ۔ اور وہ صحابی رضی اللہ عنہ دونوں تھیلا، ایک کاندھے پر ایک تھیلا، ایک کاندھے پر ایک تھیلا اٹھا کر کے مدینے کی گلیوں کا چکر لگا رہے، تقریباً 3 گھنٹہ۔ کتنے بھائی؟ تقریباً 3 گھنٹہ چکر لگاتے رہے، چکر لگاتے رہے، پھرتے رہے، پھرتے رہے، پھرتے رہے۔ اس کے بعد پھر رات کے چکر لگا کر کے پھر واپس آ گئے، نبی پاک علیہ السلام کے پاس واپس تشریف لے آئے تو دونوں بوری جیسا لے کے گئے تھے ویسے واپس آ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا یار میں تجھے مدینے کے مسکینوں میں بانٹنے کے لیے بھیجا تھا، کھانا کھلانے کے لیے بھیجا تھا، کہ تم دونوں تھیلے یہاں واپس لے آئے؟ کہا کہ ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو سارے نبیوں کے نبی ہیں، سارے پیغمبروں کے پیغمبر ہیں، آپ تو خاتم الانبیاء ہیں، آپ تو اللہ کے دلبر ہیں، اللہ کے حبیب ہیں۔ اے اللہ کے رسول میں یہ دونوں بوریاں اپنے کاندھے پر رکھ کر کے مدینہ کا چکر لگاتا رہا، مدینے کی گلیوں کا چکر لگاتا رہا، ہر ایک کو در میں جا کر کے آواز دیتا رہا، سب سے پوچھتا رہا، سب سے پوچھتا رہا، پوچھتا رہا، پوچھتا رہا، اور بعد میں مجھے یہ پتا چلا کہ مجھ سے زیادہ غریب مدینے میں کوئی ہے ہی نہیں، مجھ سے زیادہ غریب سب کے پاس کچھ نہ کچھ ہے لیکن میں ہی ایک ایسا شخص ہوں کہ میرے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے میں دونوں بوریاں میں ساتھ میں لے کر کے آ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بات سنے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیا، ہنس دیے اور اتنا زور سے ہنسے کہ آپ کی داڑھ مبارک صحابہ کرام نے دیکھ لیا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے یار، میرے صحابی، اللہ نے آج تیرے لیے اس مال کو حلال کر دیا اور اللہ نے تیرے گناہوں کو بھی پاک کر دیا۔ فرمایا تو پہلا یہ امت ہے کہ اس امت کے لیے صدقہ بھی حلال کر دیا، زکات بھی حلال کر دیا اور فطرہ بھی حلال کر دیا۔
اللہ تعالیٰ نے کسی امت کے لیے قانون کو نہیں بدلا، لیکن یہ امت ہے، یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے کہ اس امت کے لیے اللہ نے یہ قانون بدل دیا کہ اگر تم مجبور ہو، اگر تم بے کس ہو، لاچار ہو، تو پھر تمہارے لیے فطرہ بھی حلال ہے، زکوٰۃ بھی حلال ہے اور صدقہ بھی حلال ہے۔ اس لیے محترم دوستو، ہمیں اور آپ کو زکوٰۃ، صدقہ اور فطرہ ادا کرنے سے پہلے ہم اپنے اگل بغل، آجو بازو، اڑوس پڑوس، رشتے دار، سارے لوگوں کو جھانک کر کے دیکھ لیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کوئی شخص تو بڑا ٹھاٹ باٹ سے رہتا ہے لیکن اس کے گھر کھانے کے لالے پڑے ہی نہیں ہو، اپنی خودداری لوگوں پر بیان نہ کرتا ہو، ایسا بھی شخص ہوگا، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا گوارا نہیں کرتا، اپنے آپ کو چھپا کے رکھتا ہے، اپنے آپ کو خوددار ظاہر کرتا ہے، لیکن ہے کچھ بھی نہیں۔ تو ایسے لوگوں کا بھی پتہ لگا کے امیروں کا ذمہ داری ہے کہ جو ہے سو ایسے غریبوں کو پوچھ کر کے وہاں تک مال پہنچائے۔ تو بہرکیف محترم دوستو، یہ پہلی امت ہے کہ اس امت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا پیار کرتا ہے، اتنا پیار کرتا ہے کہ جب پیار کرنے پر آتا ہے تو اس کے لیے صدقہ اور فطرہ اور زکوٰۃ کو بھی حلال کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم کو، سب کو کہنے سے زیادہ اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اچھا، اور ایک بات اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ مہینہ صبر کا ہے اور غم خواری کا ہے۔ کیا ہم سمجھے اس کا مطلب؟ اس کا مطلب کیا سمجھے بھائی؟ غم کھاؤ۔ غم خواری کا مطلب یہ ہے کہ غریب مسلمان بھائیوں کا، غریب مسلمان بہنوں کا غم تم اپنے اوپر اٹھا لو۔ غم خواری کا مہینہ ہے، اس کا غم اپنا غم بنا لو، تو یہ غم خواری کا مہینہ ہے۔ صدقہ سے، خیرات سے، زکوٰۃ سے تم اس کی امداد کرو، اس کا تعاون کرو۔ اس لیے کہ ھدی للناس وبینات من الھدی، کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے کے اندر کھلم کھلا ہدایت ظاہر کر دیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے کے اندر قرآن کا نام فرقان رکھ دیا۔ قرآن کے مطلب پڑھنا، اور فرقان اس کا اصل نام ہے۔ اس کا نام کیا ہے؟ فرقان۔ اس کا نام اصل کیا ہے؟ فرقان۔ قرآن کا مطلب تو پڑھنا ہے، لیکن اس کا نام اصل فرقان ہے۔ فرقان بولتے ہیں حق اور باطل کے درمیان فرق پیدا کرنا، مسلمان اور کافر کے درمیان فرق پیدا کرنا، سچ اور جھوٹ کے درمیان فرق پیدا کرنا۔ تو اسی طرح رمضان میں امیر اور غریب کے درمیان فرق ہے تو اسی لیے تو امیر کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے، امیر کے اوپر صدقہ واجب ہے، امیر کے اوپر فطرہ واجب ہے۔ تو امیر کو چاہیے کہ اپنی صدقہ، اپنی زکوٰۃ، اپنی فطرہ غریبوں تک پہنچائے، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ یہی ہمیں اور آپ کو کہا جا رہا ہے کہ یہ غمخواری کا مہینہ ہے اور صبر کا مہینہ ہے، اور غمخواری اور صبر کا بدلہ کیا ہے؟ جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت والا عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔